نکائیہ کی مجلس عامہ، جسے کونسل آف نکائیہ بھی کہتے ہیں، یہ مجلس شہنشاہ قسطنطین اعظم نے مئی 325 میں نکائیہ کے مقام پر منعقد کروائی۔ یہ جگہ قدیم ایشیائے کوچک میں ایک شہر جس کا موجودہ نام اسنک ہے اور اب ترکی میں موجود ہے وہاں پر موجود ہے۔ اس مجلس کا مقصد یہ تھا کہ عروسی بدعت کا جو کلیسیا کی وحدت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی تھی، حتمی فیصلہ کیا جائے۔ اریوس سکندریہ کا ایک پریسبٹر تھا جو یہ تعلیم دیتا تھا کہ مسیح یسوع کامل مخلوق ہیں اور خدا باپ کے جوہر سے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مولود ہوئے وہ وجود میں نہیں تھے۔ اریوس ایک شکیل و جمیل اور خوش بیان شخص تھا اور وہ نہایت باضابطہ اور نیک سیرت زندگی بسر کرتا تھا۔ عوام اس کے شیدائی تھے اور بہت سے لوگ اس کی تعلیم کی پیروی کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں نے اس کے خیالات کو رد کر دیا تھا۔ شہنشاہ قسطنطین کا مجلس عامہ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اس امر کا فیصلہ کیا جائے کہ راست عقیدہ کون سا ہے۔ کلیسیا کے تمام حصوں سے 318 بشپوں نے اس میں شرکت کی۔ سلطنت کے مغربی حصے کے مقابلے میں بشپوں کی زیادہ تعداد مشرقی حصے اور مشرقی ممالک سے تھی۔ تاہم ایک مغربی بشپ ہوسیئس نے، جو اسپین کا باشندہ تھا، اس مجلس کی صدارت کی۔ سب بشپ صاحبان نکائیہ کے عظیم گرجے میں جمع ہوئے اور شہنشاہ قسطنطین نے مجلس کا افتتاح کیا۔ یہ مجلس 3 دن تک جاری رہی۔ اریوس نے اپنے نظریے کی توضیح اور تشریح کی۔ اکثر بشپوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور سب بآواز بلند چلا چلا کر کہنے لگے کہ ایسی تعلیم کلیسیا کی مسلمہ تعلیم نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے مسلمات کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی سعی کی تو انہیں یہ کام مشکل نظر آیا۔ وہ اس بات پر رضامند تھے کہ صرف ایسے الفاظ کو استعمال کریں جو عہد جدید کے اوراق میں موجود ہیں۔ وہ کسی بھی اصطلاح پر متفق نہ ہو سکے۔ اس مجلس میں ایک سلجھا ہوا شخص بنام اتھناسیوس موجود تھا جو ایک ڈیکن تھا اور سکندریہ کے بشپ کے ہمراہ آیا ہوا تھا۔ اس نے مجلس کو یہ تجویز پیش کی کہ دور جدید میں جدید اصطلاحات کو استعمال کرنے سے خائف نہ ہوں اور محض عہد نامہ جدید کے الفاظ سے چمٹے نہ رہیں، بلکہ وہ اپنے زمانے کی زبان کو سچائی کے اظہار کے لیے استعمال میں لائیں۔ آخرکار مجلس نے گہرے غور و خوض اور دلسوز دعاؤں کے بعد مسیحی ایمان کا ایک بیان مرتب کیا، یعنی ایک عقیدہ جو اب نکائیہ کے عقیدے سے موسوم ہے۔ اس مجلس نے ایسٹر کی تاریخ کا بھی فیصلہ کیا۔